اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آئیے قرآن سمجھیں آسان طریقے سے۔ حصہ اول ہے نماز کے ذریعے۔ ہم سبق نمبر 11A پڑھیں گے انشاءاللہ۔ جی سر۔ آج کے سبق میں پکڑ کے تے پیار نال لانی جی سر۔ اینو وی اتنا نپ کے تے پھر لانی۔ گرامر میں فعل ماضی ہی سیکھیں گے جو آپ پچھلی کلاس میں بھی اور اس سے پچھلی کلاس میں بھی سیکھ چکے ہیں، اور اب مزید نئے افعال کی فعل ماضی میں آخر میں نقطۂ تعجب کا شوق ہوگا، اور پوری کلاس میں 16 نئے لفظ سیکھنے ہیں جو قرآن میں 1966 دفعہ آئے ہیں۔ 16 لفظ سیکھنے ہیں جو قرآن میں 1966 دفعہ آئے ہیں۔ اس طرح ہم اپنے سبق نمبر 11 کے اختتام تک 131 الفاظ سیکھیں گے۔ بس بس بس۔ یہ جو 131 لفظ ہیں یہ 30,797 دفعہ آئے، ٹھیک ہے؟ تو ہمارا یہ والے الفاظ کا ٹارگٹ ہے، کل لفظ جو ہم نے اس پورے کورس میں سیکھنے ہوتے ہیں نا، وہ ہوتے ہیں 232۔ تو 232 الفاظ جو ہم سیکھتے ہیں وہ قرآن میں 41,111 دفعہ آتے ہیں۔ ابھی 232 میں سے 131 لفظ ہم سیکھ لیں گے تو وہ قرآن میں 30,797 دفعہ۔ اس طرح اگر آپ آہستہ آہستہ سیکھتے رہیں جیسے اب سیکھ رہے ہیں، تو جیسے اب یہ الفاظ میں نہیں کہ بیٹھ آپ کی بڑھتی جا رہی ہے جا رہی ہیں، اسی طرح آہستہ آہستہ قرآن کو سیکھنا مشکل نہیں ہے۔ تھوڑا تھوڑا مسلسل سیکھیں تو آپ قرآن کے وہ مکمل 78,000 الفاظ بھی سیکھ لیں گے۔ میم جی آپ کی آواز نہیں آ رہی۔ میری آواز نہیں آ رہی؟ کم آ رہی یا آ ہی نہیں رہی؟ جی میم۔ الرحیم کمپلیکس والوں کو میری آواز آ رہی ہے؟ جی میم۔ الرحمان کمپلیکس والے آپ اپنے جو والیوم ہے نا کمپیوٹر کا اس کو ذرا بڑھائیں، میری آواز تو آ رہی ہے باقیوں کو۔ اچھا، یہ آپ کا 7 نمبرز کا ریمائنڈر ہے۔ آپ کے 2 تلاوت کے ہوم ورک ہوتے ہیں، 5 منٹ قرآن سے دیکھ کے، 5 منٹ زبانی، 2 پڑھنے کے ہوتے ہیں۔ آپ چاہے کتاب سے دیکھ کر پڑھ لیں، چاہے الفاظ معنی کے کارڈ سے پڑھیں، سلائیڈز آپ کے ساتھ شیئر کی جاتی ہیں وہاں سے پڑھیں، ورک بک کا کام کریں۔ اور پھر اگلا آپ کا 5واں ہوم ورک ہوتا ہے ویڈیو دیکھنے کا۔ یہ جو کلاس ہم کرواتے ہیں اس ساری کلاس کی ریکارڈنگ ہوتی ہے، کلاس کے آخر پہ آپ کو اس کا لنک دیا جاتا ہے، تو آپ کسی بھی وقت یوٹیوب پہ اس لنک کو جوائن کر کے اس کلاس کی ویڈیو بھی دیکھ سکتے ہیں، سن سکتے ہیں۔ ایک اور ہوم ورک ہے اپنے ساتھی سے سوال کرنے کا، یعنی آپ روز آتی تو ہیں ہی اور اپنا سبق دہراتی بھی ہیں، تو قرآن والی کلاس کا بھی سبق آپس میں مل کے دہرائیں تو آپ کا 6واں ہوم ورک ہو جائے گا۔ اور 7واں ہوم ورک ہے نماز میں مختلف صورتوں کی تلاوت کرنے کا۔ تو تلاوت بھی کیا کریں، صورتیں جو کچھ بھی آپ کو یاد ہے قرآن میں آپ وہ صورتیں بدل بدل کر کیا کریں، تاکہ آپ کو زیادہ سے زیادہ قرآن سے تعلق بنے، زیادہ سے زیادہ قرآن سمجھ میں آئے اور نمازیں بھی زیادہ مؤثر ہوں۔ آپ منتخب ہیں، اللہ نے قرآن سیکھنے کے لیے آپ کا انتخاب کیا ہے، اس انتخاب کو نظر انداز مت کیجیے۔ اتنی علمہ کی دعا کثرت سے پڑھا کریں، اور یہ بھی دعا کیا کریں کہ اے اللہ قرآن کی کلاس میں قرآن کو سیکھنے میں ہماری مدد کیجیے، آمین۔
یہ پاکٹ بک کا ریمائنڈر ہے، آپ کو الفاظ مینی کا کارڈ ہر اسٹوڈنٹ کو دیا گیا ہے، آپ اپنے پاس اسے رکھا کریں اور بار بار جب آپ کو موقع ملے، جب وقت ملے، آپ یہ کارڈ کھولیں اور اس میں سے الفاظ مینی جو آپ نے پڑھ لیے ہوئے ہیں وہ دہرائیں، تو آپ دیکھیں گے کہ انشاءاللہ کورس کے آخر تک آپ کو خود بخود تمام الفاظ کے معنی یاد ہوں گے۔ اب ہم اپنے سبق کی طرف بڑھتے ہیں۔ سبق ہے ہمارا آج سورۃ الاخلاص، جسے ہم قل هو اللہ کہتے ہیں۔ آج ہم اس سورت کا ترجمہ سیکھیں گے انشاءاللہ۔ تو ترجمہ سیکھنے سے پہلے کچھ اس کا ابتدائی تعارف کر لیتے ہیں۔ سورۃ الاخلاص ابتدائی مکی سورت ہے، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مکہ میں تھے، دور نبوت ان کا، تو تب بھی مکہ میں بھی رہتے ہوئے بہت شروع میں، یعنی اسلام کے شروع کے سالوں میں سورۃ الاخلاص نازل ہوئی تھی۔ اس کا نام ہے اخلاص، یعنی جو کوئی سمجھ کر پڑھے گا نا اس سورت کو جو کوئی سمجھ کر پڑھے گا اور پھر سمجھ کر اس پر ایمان لائے، تو اس کا عقیدہ جو ہے وہ خالص ہو جائے گا، اس لیے اسے سورہ اخلاص کہا جاتا ہے۔ اور یہ سورت نازل کیوں ہوئی تھی؟ لوگ نا طرح طرح کے سوال کرتے تھے کہ یہ تم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کہتے تھے کہ تم کس طرح کے خدا کو ماننے کے لیے کہہ رہے ہو جسے ہم نہ دیکھ سکتے ہیں نہ سن سکتے ہیں، تو پھر معبود کیسے؟ تم کہتے ہو بتوں کی پوجا نہیں کرنی، آگ کی پرستش نہیں کرنی، ستاروں کو نہیں پوجنا، تو پھر معبود کیسا ہونا چاہیے؟ تو اس کے جواب میں یہ سورت نازل ہوئی کہ لوگوں کو پتہ چلے کہ عبادت کے لائق کون ہے، بت، آگ، ستارے، دوسری چیزیں، یا پھر وہ ایک واحد ذات جس کا تعارف اس صورت میں ہے۔ تو یہ اس کا بہترین جواب ہے۔ پچھلی سلائیڈ میں یہاں آپ نے دیکھا اس کا تعارف۔ یہ صورت اہم بھی بہت ہے، بہت اہم ہے۔ کیسے؟ یہ صورت 1/3 قرآن کے برابر ہے، یعنی اگر قرآن کو آپ 3 حصوں میں تقسیم کریں، جیسے ہمارے 30 پارے ہیں، پہلے 10 پارے، اس کے بعد دوسرے 10 پارے، اور اس کے بعد تیسرے نمبر پہ 10 پارے، تو ایک دفعہ سورہ اخلاص پڑھنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے جیسے 10 پارے پڑھ لی ہوں، 1/3 قرآن پڑھ لیا۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا تم میں سے کوئی ایک رات میں قرآن کا تیسرا حصہ پڑھنے سے عاجز ہے؟ صحابہ کرام کہنے لگے، ایک رات میں قرآن کا تیسرا حصہ کس طرح پڑھا جائے؟ یعنی یہ بہت مشکل کام ہے، ایک ہی رات میں آپ اتنا سارا قرآن پڑھیں، 1/3 قرآن۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قل هو اللہ احد، قرآن کے تیسرے حصہ کے برابر ہے، یعنی جو سورۃ الاخلاص پڑھ لے گویا اس نے قرآن کا تیسرا حصہ پڑھ لیا۔ اور اس صورت کو ہم آج جو سیکھ رہے ہیں تو اس کا مقصد کیا ہے؟ وہ یہ کہ ہم اسے اپنی زندگی میں لے کے آئیں گے۔ صرف یہ کہ ایسی بات نہیں ہے کہ بس پڑھ لیں اور ثواب حاصل کر لیں، اس کا کوئی مقصد بھی ہے۔ ہر فرض نماز کے بعد اسے ایک بار پڑھنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ وہ جب بھی کوئی فرض نماز پڑھتے تھے، اب فرض نماز تو دیکھیں فجر میں بھی ہوتی ہے، ظہر میں بھی، عصر میں بھی، مغرب میں بھی، عشاء، یعنی 5 نمازوں کے فرض پڑھنے کے بعد وہ ایک دفعہ سورۃ الاخلاص پڑھا کرتے تھے۔ کتنی اہم سورت ہے یہ، جسے ہمارے نبی اتنی کثرت سے پڑھتے تھے، بار بار پڑھتے تھے۔ دوسری یہ بات کہ مغرب اور فجر کے بعد جب مغرب اور فجر کے فرض پڑھتے تھے نا، تو ان فرض کے بعد وہ ایک دفعہ نہیں بلکہ 3 دفعہ پڑھتے تھے یہی سورت، یعنی فجر کا ٹائم ہوا تو 3 دفعہ سورۃ الاخلاص پڑھی فرض پڑھنے کے بعد، پھر جب ظہر کا ہوتا تھا تو وہ 1 دفعہ پڑھتے تھے، عصر کے ٹائم میں پھر 1 دفعہ، اور مغرب کے فرض پڑھتے تھے تو پھر وہ 3 دفعہ پڑھتے تھے، اور جب عشاء کے فرائض پڑھتے تھے تو پھر 1 دفعہ سورۃ الاخلاص پڑھتے تھے۔ تو یہ اس طرح سے پڑھنا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے، اور میں امید کرتی ہوں کہ انشاءاللہ آپ بھی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقے پہ عمل کرتے ہوئے اب ہر فرض نماز کے بعد ایک، اور مغرب اور فجر کے نماز کے بعد آپ اسے 3 دفعہ پڑھا کریں گے انشاءاللہ۔
اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ ہم کو کس کی عبادت کرنی چاہیے، مجھے اور آپ کو یہ بات اپنی زندگی میں اپلائی کرنی کہ معبود کون ہو سکتا ہے۔ اپنے اللہ کو پہچاننے کا بہترین ذریعہ ہے۔ آج اللہ کو پہچانے اس صورت کا ترجمہ سیکھ کے اور پھر اس بات کو اپنی زندگی میں اپلائی۔ شروع کرتے ہیں۔ آپ میں سے کوئی تلاوت کرنا چاہتے ہیں سورۃ الاخلاص کی، جس کی تلاوت ذرا تجوید اچھی ہو؟ کون کرے گا؟ ہینڈ ریز کریں۔ یہ تلاوت کرتی تھی تو شاید کوئی یہاں پہ ایسے، ہاں بچے الرحیم کو آپ کریں۔ جی الرحمن والا سے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ صدق اللہ العظیم، جزاک اللہ۔ تو اب ہم اس کا، آپ نے تلاوت سن لی، اب ہم اس کا ترجمہ دیکھتے ہیں ایک ایک آیت کا اور پھر ایک ایک لفظ کا۔ اللہ احد، کہہ دیجئے وہ اللہ ایک ہے۔ یہ جو لفظ ہے نا قل، اس کو آج غور سے دیکھ لیں، یہ اب بار بار آئے گا، باقی بعد کی کلاسز میں بھی یہ بار بار آئے گا۔ قل کا مطلب ہوتا ہے آپ کہہ دیجئے، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کہا جا رہا ہے کہ وہ کہہ دیں، کہو، کہہ دے، یہ اس کے مطلب ہے۔ قل، کہہ دو، کہہ دیجئے، آپ کہہ دیجئے، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کہہ دیجئے، ان باقی سارے لوگوں سے کہہ دیجئے۔ کیا کہنا ہے؟ یہ دیکھیں، کالا، ایک لفظ ہم کالا قرآن میں بہت پڑھتے ہیں، بہت دفعہ آتا ہے، تو اس کا مطلب ہوتا ہے اس نے کہا۔ اسی فیملی سے قل والا لفظ بھی ہے، اسی فیملی سے قالو والا لفظ بھی ہے۔ کالا اس نے کہا، یعنی ایک مرد نے کہا، قالو ان سب نے کہا، اور قل کا مطلب ہے آپ کہہ دیں، ایک بندہ آپ کہہ دیں۔ ہوا، ہوا کا مطلب آپ پڑھ چکے ہیں، ہوا کا مطلب وہ ہوتا ہے، یہ وہ، ٹھیک ہے۔ اور اللہ تو اللہ کا نام ہے، تو قل هو اللہ، کہہ دیجئے وہ اللہ احد، ایک ہے، اکیلا ہے، ٹھیک ہے۔ احد، احد قرآن میں یہ لفظ 74 دفعہ آیا ہوا ہے، ایک، اکیلا۔ ایک کے معنی میں یہ لفظ صرف اللہ کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ آپ نے اسٹڈی کر لی ہے؟ قل هو اللہ احد، کہہ دو، کہہ دیجئے وہ اللہ ایک ہے۔ اس بات کو ہم اب اپنی زندگی پہ کیسے اپلائی کریں گے؟ پہلے ہم اس پہ غور و فکر کریں گے، تصور میں لے کے آئیں، احساس پیدا کریں، اللہ کون ہے، احد کیسا ہوتا ہے۔ پھر اس کے بعد دل سے آپ کے لیے، آپ کے دل سے نا دعا نکلے گی، آپ اپنا احتساب کریں گے، پلان بنائیں گے، تبلیغ کریں گے۔ لیکن یہ ساری چیزیں تبھی انسان کر سکتا ہے جب اسے ان باتوں کے مطلب پتا ہوں، ان صورتوں کے، ان آیتوں کے مطلب پتا ہوں۔ جب ہمیں مطلب ہی نہیں آتا ہوگا تو ہم تصور، احساس کیسے کر سکتے ہیں، اس کے مطابق دعا کیسے کر سکتے ہیں، احتساب، پلان اور تبلیغ تو ویسے ہی ناممکن ہے سمجھ آئے بغیر کرنا۔ تو یہاں پہ اب ہم غور و فکر کرتے ہیں، ذرا تصور میں، احساس میں لے کے آتے ہیں ان چیزوں کو کہ یہ کیا ہے۔ کہہ دیجئے وہ اللہ ایک ہے۔ کس طرح اللہ ایک ہے؟ اللہ تعالیٰ ذات میں اکیلا ہے، یکتا ہے، یعنی اللہ کا کوئی رشتہ دار نہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنی صفات میں یعنی خوبیوں میں یکتا ہے، یعنی دیکھیں اس کی طرح کوئی دیکھ نہیں سکتا، جس طرح اللہ تعالیٰ سنتے ہیں اس طرح ہم سن نہیں سکتے، جس غیب جو ہے وہ اللہ کو معلوم ہے، اللہ جانتے ہیں، ہم نہیں جانتے۔ پھر اللہ تعالیٰ حقوق میں بھی ایک ہے، یعنی جو حق اللہ کا ہے نا وہ کسی اور کا حق نہیں ہے۔ مثلا اللہ کا حق ہے کہ اس کی عبادت کی جائے، اس کو سجدہ کیا جائے، یہ حق کسی اور کا نہیں ہے۔ ہم کسی اور کو سجدہ نہیں کر سکتے چاہے وہ کتنا ہی اچھا ہو۔ اللہ کی ذات کے علاوہ کسی کو سجدہ کرنا جائز نہیں ہے۔ عبادت ہم کسی اور کی نہیں کر سکتے، عبادت صرف اور صرف اللہ کی ہی ہوگی۔ تو یہ حق ہے، وہ والا حق ہے جس میں جو اور کسی کا حق نہیں ہے، صرف اللہ کا حق ہے۔ اس کے بعد اب اختیارات کو دیکھ لیں تو چیزوں کو، باتوں کو، معاملات کو حلال اور حرام قرار دینا صرف اللہ کا کام ہے، اللہ کا حق ہے۔ کوئی اور شخص حلال اور حرام کی جو ہے نا لمٹس وہ نہیں بنا سکتا۔ میرے آپ کے پاس، ایون انبیاء کے پاس، نبیوں کے پاس بھی یہ اختیار نہیں تھا کہ وہ کسی کو حلال اور کسی کو حرام کہتے تھے۔ جو انہیں اللہ تعالیٰ نے بتایا اس کے مطابق انہوں نے حلال اور حرام کی نشاندہی کی۔
یعنی انسانوں کا رہنے سہنے کا جو قانون ہے وہ صرف اللہ تعالیٰ کی ذات بناتی ہے، یعنی شریعت جسے ہم کہتے ہیں، شریعت اللہ کا حکم، یہ کوئی اور نہیں بنا سکتا، اور صرف اللہ ہی کی شریعت مانی بھی جائے گی، اسی پہ عمل کیا جائے گا، قانون صرف اللہ کا، ٹھیک ہے؟ تو صرف اللہ کا، یہ اللہ کا اختیار ہے کہ وہ قانون بنائے، اور ہمارا فرض ہے کہ ہم اللہ کا بنایا ہوا قانون جو ہے اس پر عمل کریں۔ تو یہ بات ہوتی ہے اللہ احد کے مطلب کی، کتنی گہری بات ہے۔ احد کہنا آسان ہے لیکن اس میں یہ ساری باتیں شامل ہیں کہ اللہ ذات میں، صفات میں، حقوق میں، اختیارات میں اکیلا، اس کے جیسا کوئی نہیں۔ اب آپ نے وہ بات سمجھ لی نا، اب کریں دعا۔ جب سمجھ ہی نہیں آئی تھی تو ہم دعا کیا کرتے، احتساب اور پلان اور تبلیغ کیسے کرتے؟ اب سمجھ آ گئی نا، تو اب دعا کریں، اے اللہ مجھے توفیق دے کہ میں ان سب میں تجھے یکتا مانوں، یعنی کن سب میں؟ یہ ذات میں، صفات میں، حقوق میں، اختیارات میں تجھے ایک اکیلا مانوں کہ یہ کسی اور کا حق نہیں ہے۔ اور پھر احتساب کریں کہ کتنی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ہم اپنے نفس کی بات مان لیتے ہیں، ہم شیطان کی بات مان لیتے ہیں، ہم اللہ کی بات نہیں مانتے۔ تو اس میں ہمیں اب احتساب کرنا ہے کہ ہم ویسے تو بڑی محبت سے کہتے ہیں اللہ احد اللہ احد، لیکن ہم اپنے عمل میں کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ عمل میں اپنے نفس اور شیطان کی بات مان رہے ہیں۔ جب آپ احتساب کر لیں تو پھر آپ کو ظاہر احساس ہو جائے گا کہ یہ تو غلط کرتا ہوں میں، تو پھر پلان بنائیں کہ نفس اور شیطان کی اطاعت سے نکلنے کا منصوبہ کیا ہو سکتا ہے۔ کیا ہم برے دوستوں کی وجہ سے، اپنی نفس کی خواہشوں کی وجہ سے اللہ کی نافرمانی کر دیتے ہیں؟ تو ہم نے پھر اس سے پلان بنا لیں کہ ہم نے برے دوست نہیں بنانے، چیزوں کا، وسائل کا غلط استعمال نہیں کرنا، وغیرہ وغیرہ۔ پھر تبلیغ بھی کریں، یہ بات دوسروں کو بتانا بہت ضروری ہے کہ قل هو اللہ احد کا مطلب کیا ہوتا ہے، کہ اللہ تعالیٰ ذات میں، صفات میں، حقوق میں، اختیارات میں بالکل ایک ہے، اس کے ساتھ ہم کسی کو شامل نہیں کر سکتے، یہ بات دوسروں کو بتانی ہے۔ اچھا، اب سارے مل کر اس کو دہرائیں ذرا، کیا پڑھا ہے آپ نے؟ کہہ دیجیے ہوا اللہ، اللہ احد ایک ہے، ایک احد یہ وہ ہوا اللہ وہ ایک اللہ اللہ احد ایک ہے۔ شاباش، ٹھیک ہے۔ آپ بھی تو کریں۔ مجھے اس طرح کا رسپانس دیا کریں، ٹھیک ہے؟ سارے مل کر پڑھا کریں، پھر ٹیچر کو سکون و تسلی ہو جاتی ہے کہ ہاں بچے سیکھ رہے ہیں، سب کو سمجھ بھی آ رہا ہے۔ جب آپ لوگ خاموش رہتے ہیں نا تو ہمیں ایسے لگتا ہے کہ انہیں سمجھ بالکل نہیں آ رہی۔ اچھا، دورانی کمپلیکس والوں کا کیمرہ بند ہے۔ اچھا، آگے چلتے ہیں۔ اللہ الصمد، اللہ کا مطلب ہے اللہ، یہ آپ نے سیکھ لیا، الصمد بے نیاز ہے، ٹھیک ہے؟ یہ الصمد بڑا گہرا لفظ ہے، بلکہ میں آپ سے کہوں گی قرآن میں تو یہ صرف ایک دفعہ آیا ہے۔ آپ نے جب دعا کرنی ہو نا، بہت خاص دعا، تو آپ اس نام سے ضرور دعا کیا کریں کہ اے اللہ تو بے نیاز ہے، اللہ تو الصمد ہے، تو میری یہ والی فلاں دعا قبول کر، کیونکہ الصمد ہوتا ہے بے نیاز، جسے کسی کی پرواہ نہیں ہوتی، جو کسی کا محتاج نہیں ہوتا، یعنی باقی سب اس کے محتاج ہوتے ہیں، وہ کسی کا محتاج نہیں ہوتا۔ تو یہ الصمد ترجمہ میں تو ہم کہتے ہیں بے نیاز، اصل میں یہ جتنا گہرا لفظ ہے نا، اردو میں کوئی ایسا لفظ نہیں ہے جو اس کا ترجمہ بیان کر سکے، تو ہم بے نیاز کہہ دیتے ہیں، لیکن اب آپ نے سوچنا ہے، غور کرنا ہے کہ بے نیاز کس کس شکل میں بے نیاز، کیوں بے نیاز، کہاں کہاں پہ بے نیاز، اس طرح سے کہ باقی سب کو اس کی ضرورت ہو، اسے کسی کی ضرورت نہ ہو۔ جو ابھی تھوڑی دیر پہلے میں نے لفظ بولے نا، وہ بے پرواہ ہے، وہ اسے کسی کی پرواہ نہیں، وہ اس سینس میں کہ اسے کسی کی ضرورت نہیں ہے۔ اب اللہ الصمد کو سیکھا، اس کو اپنی زندگی پہ اپلائی کریں، کیسے؟ یہ بات کو سوچیں، اللہ کیوں، جو میں کہہ رہی ہوں اللہ کو کسی کی پرواہ نہیں ہے، پرواہ اس سینس، ایسی بات نہیں کہ وہ ظالم ہے اور بندوں کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے تو وہ بالکل وہاں پہ اوپر عرش پہ بیٹھا ہے، اسے پتہ نہیں کہ کیا ہو رہا ہے، نعوذ باللہ، بلکہ وہ اس سینس میں بے نیاز کہ اسے نیند نہیں آتی، اسے تھکن نہیں ہوتی، اسے کسی کی ضرورت نہیں ہے، لیکن باقی سب کو اس کی ضرورت ہے،
آپ نے اپنی زندگی میں کوئی بندہ بشر کوئی مخلوق ایسی نہیں دیکھی ہوگی جس کی ضرورت باقی سب کو ہو لیکن اس کو کسی کی ضرورت نہ ہو. دنیا میں کوئی بھی چیز کوئی ہستی کوئی مخلوق ایسی نہیں ہے جس کو کسی کی بھی ضرورت نہ پڑے. لیکن اللہ چونکہ مخلوق نہیں ہے، اللہ تو خالق ہے، وہ اس لیے الصمد ہے. تو یہاں میرا اور آپ کا یہ دعا کرنا بنتا ہے کہ اے اللہ اپنی تمام مخلوق کی ضرورت کو جس طرح تو پورا کر رہا ہے، جس طرح تو میری ضرورتوں کو پورا کرتا آ رہا ہے، آئندہ بھی پورا کر. آمین. اور اب اس بات کو ذرا تصور میں لے کے آئیں. تصور کیجئے کہ اس وقت بھی جب میں آپ کو یہ بات بتا رہی ہوں کہ اللہ بے نیاز ہے، اللہ الصمد ہے، اس وقت بھی اللہ تعالیٰ کروڑوں انسانوں اور بے شمار مخلوقات کی ضرورتوں کو پورا کر رہا ہے. اس طرح اللہ کی عظمت کو ذہن میں رکھتے ہوئے اس آیت کو پڑھیں کہ میں لاہور میں بیٹھی ہوں، آپ بہاول نگر میں ہیں، چشتیاں میں ہیں، بہاڑی میں ہیں، جہاں جہاں کہیں بھی بیٹھے ہیں، کتنی دور دور بھی لوگ بیٹھے ہوتے ہیں، ہمارے کوئی جان پہچان والے عزیز رشتہ دار دنیا کے کئی پتہ نہیں کہاں کہاں کن کونوں میں. اللہ کی مخلوقات اس وقت کہیں کسی جنگلوں میں کوئی چلتی ہوئی چیونٹی بھی جو ہے اس کی ضرورت کو کون پورا کر رہا ہے؟ اللہ. تو اللہ واقعی بہت بے نیاز ہے. اب اس کو دہرائیں. اللہ الصمد اللہ بے نیاز ہے. الصمد اللہ بے نیاز ہے. جزاک اللہ. آگے دیکھیں، لم یلد ولم یولد. لم یلد، نہ اس نے کسی کو جنا، ولم اور نہ یولد ہو جنا گیا. یہ جو لفظ ہے نا لم، لم کا مطلب ہے نہیں، ماضی میں سے، ماضی میں سے نہیں، یعنی ایسا پہلے کبھی نہیں ہوا، پہلے کبھی نہیں ہوا. ڈیڈ ناٹ جسے ہم کہتے ہیں. لن کا مطلب ہوتا ہے ول ناٹ، ماضی سے لے کے، اچھا لم جو ہے نا ماضی سے لے کے حال تک، کہ پہلے بھی کبھی نہیں ہوا، ابھی تک نہیں ہوا، ابھی تک یہ کام نہیں ہوا کہ اس نے کسی کو چنا ہو، یعنی اس نے کسی کو برتھ دی ہو. خالق تو وہ ہے لیکن کسی کو پیدا کرنا یہ اللہ یہ مخلوقات کے لیے رکھا ہے، خالق نہیں ہے. تو لم یلد اس نے کسی کو جنا نہیں، ڈڈ ناٹ. لن کا مطلب ہے اس نے کسی کو نہیں، وہ کبھی کسی کو نہیں جنے گا، ول ناٹ. تو یہ لن کا لفظ ابھی تو یہاں نہیں لکھا ہوا، ہم ویسے ہی آپ کو ابھی سکھا رہے ہیں، یہ بعد میں آپ کے سامنے آئے گا اور آپ کو تب سیکھنا پڑے گا. ابھی اس لیے سکھا دیا کہ آپ کو لم اور لن کے فرق کے ساتھ ابھی سمجھ آ. ڈڈ ناٹ اور ول ناٹ فرق ہوتا ہے. لم نہیں، جلد اس نے جنا، ٹھیک ہے، اس نے پیدا کیا، اس نے کسی کو پیدا نہیں کیا. یہ تخلیق والا پیدا نہیں، برتھ دینے والا پیدا، یعنی وہ کسی سیدھی سی بات ہے، وہ کسی کا باپ نہیں، ٹھیک ہے، کسی کا باپ نہیں. اسی لیے آپ کو کہیں پہ ترجمہ اس طرح بھی لکھا ہوا نظر آئے گا، جنا کی بجائے وہاں لکھا ہوگا وہ کسی کا باپ نہیں ہے. لم یلد اس نے کسی کو نہیں جنا. تو یہ لفظ نکلا کہاں سے؟ یلد والا لفظ کے معنی آپ کیسے یاد رکھیں گے؟ جیسے والد، والدہ، والدین، اولاد، ولادت، میلاد، یہ سارے لفظ ہم اردو میں بولتے ہیں اور یہ لفظ جو ہے نا اسی فیملی میں سے نکلے ہوئے، ایک ہی فیملی کے ہیں، یلد میں سے. تو یلد بھی انہی الفاظ میں سے ہے، والدہ میں سے. اس نے کسی کو نہیں جنا. اگلے الفاظ کیا ہیں؟ ولم یولد. وا کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اور. اچھا وا کے بارے میں ذرا بتائیں کہ یہ حرف ہے، اسم ہے یا فعل ہے؟ ہاں جی حرف ہے. اتنی ڈاؤن سی تھوڑی سی آواز سے نہیں، جوش جذبے سے بتائیں، پورے اعتماد کے ساتھ بتائیں. وا جو ہے وہ حرف ہے، ظاہر ہے وا، اور یہ کسی کا نام تو ہو نہیں سکتا اور اس میں کوئی کام والی بات بھی نہیں ہے، تو پھر ظاہر ہے یہ حرف ہی ہے. اور لم نہ ہی، ٹھیک ہے، اور نہ ہی یولد، وہ جنا گیا، یعنی اس کو کسی نے برتھ نہیں دی. یہاں تھا اس نے خود کسی کو برتھ نہیں دی، اس نے خود کسی کی پیدائش کا وجہ نہیں بنا، اور یہاں پہ وہ خود کسی سے نہیں جنا گیا، وہ یعنی وہ کسی کا بیٹا نہیں ہے. ٹھیک ہے. یلد اس نے جنا ایکٹیو وائس ہوتا ہے یہ پہلا لفظ. جو دوسرا لفظ ہے نا یولد،
یولد وہ جنا گیا اس کا مطلب ہوتا ہے، اور یہ ہوتا ہے پیسو وائس، اور آسان لفظوں میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ نہ وہ کسی کا باپ ہے اور نہ وہ کسی کا بیٹا ہے۔ اب اس بات پہ، اس آیت پہ غور کریں کہ اس کی کوئی اولاد نہیں اور نہ وہ خود کسی کی اولاد ہے۔ کیوں؟ اولاد کی اللہ کو ضرورت ہی نہیں ہے۔ جب انسان تھک جاتا ہے تو بچے اس کا دل بہلاتے ہیں، اس کی اولاد۔ جب انسان بوڑھا ہو جاتا ہے تو بچے اس کا سہارا ہوتے ہیں، جب انسان مر جاتا ہے تو بچے اس کا نام اور کام جاری رکھتے ہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ کون ہے؟ اللہ تو تھکتا بھی نہیں ہے، اللہ تو بوڑھا بھی نہیں ہوتا، اللہ کے لیے تو موت بھی نہیں ہے، تو اللہ کو یہ ضرورت ہی نہیں ہے کہ اس کے بچے اس کا دل بہلائے، بچے اس کا سہارا بنے، اس کا کام اور نام جاری رکھے، تو ان چیزوں سے بے نیاز ہے۔ اللہ تعالیٰ ان ساری کمزوریوں سے پاک ہے، اس لیے اس کو اولاد کی ضرورت ہے ہی نہیں، نہ وہ تھکتا ہے نہ وہ بوڑھا ہوتا ہے، اللہ کو اولاد کی اسی لیے ضرورت نہیں۔ یہ بات بڑی اہم ہے، ٹھیک ہے؟ یہ اتنا، یہ ایک دلیل ہے اس بات کی کہ خدا کا کوئی بیٹا نہیں ہے، وہ چاہے حضرت عیسیٰ ہوں، چاہے حضرت عزیر ہوں، یا لوگوں کے کوئی اور غلط عقیدے ہوں، ان میں کوئی حقیقت نہیں ہے۔ اس کے لیے دلیل یہ بات ہے، لم یلد ولم یولد، بھئی اسے بیٹوں کی، اولاد کی ضرورت ہی کیوں ہوگی؟ وہ تو ہے ہی ایک الگ ہستی ہے۔ تو اس آیت کو پڑھتے ہوئے اس پیغام کو 150 کروڑ، اب تو یہ ویسے 150 سے بھی زیادہ عیسائی ہو چکے، یعنی 150 کروڑ کا مطلب ہے 1.5 ارب، اب عیسائی 1.5 ارب سے بھی زیادہ ہیں۔ تو ان سب تک یہ پیغام کس نے پہنچانا ہے؟ کیا دوبارہ سے کوئی نبی آئے گا؟ نہیں، آخری نبی تو آ کر جا چکے اور وہ یہ پیغام دے کے جا چکے۔ اب یہ میرے اور آپ پر فرض ہے، آج یہ بات ہمیں سمجھ آئی ہے، اب ہم پہ فرض ہے اس پہ عمل کرنا اور اس کو آگے پہنچانا۔ یہ اب ہم نے نبی کا رہتا ہوا کام ہم نے پورا کرنا ہے، کیونکہ ہم اس نبی کے سٹوڈنٹس ہیں، ہم اس نبی کے شاگرد ہیں۔ وہ جو ہمیں سکھا کر گئے، اب وہ ہماری ذمہ داری ہے کہ وہ باقی 1.5 ارب عیسائیوں اور باقی بھی ساری دنیا تک وہ پیغام میں نے اور آپ نے اور ہم سب نے مل کر پہنچانا ہے کہ اللہ کو کسی کا باپ ہونے کی یا کسی کا بیٹا ہونے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ اب اس کو دہرائیں آپ تصور کے ساتھ، احساس کے جذبے کے ساتھ اور دعا کرتے ہوئے اس کی پریکٹس لم یلد، نہ اس نے کسی کو جنا، ولم، نہ اور نہ یولد اور نہ جنا گیا۔ ٹھیک ہے، جزاک اللہ۔ آگے ہے وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، اور نہیں ہے اس کا ہمسر کوئی۔ اور لم یکن جو لفظ ہے یہ نیا ہے، آج اس کو سیکھ لیں، اس کا مطلب ہے، ٹھیک ہے؟ یکن ہے، یعنی اردو میں ویسے اس کا ایک یہ بات بھی ہو ہی نہیں سکتا، اور ہو ہی نہیں سکتا اس کا کوئی ہمسر۔ یکن ہے، اور نہیں ہے لہو اس کا یا اس کے لیے۔ یہ تو آپ نے پورا ٹیبل ہی کیا ہوا ہے، لہو، لہم، لکا، لی، لکم، لنا، تو اسی میں سے لہو کا لفظ یہ دیکھیں قرآن کی آیت میں آ گیا، جو آپ گرامر میں سیکھ رہے تھے آج آیت میں آ بھی گیا۔ اس کا، اس کے لیے نہیں، اور نہیں ہے اس کے لیے۔ کفوًا، یہ جو کفوًا لفظ ہے نا، اس کا مطلب ہوتا ہے برابری، ہمسری، ٹھیک ہے، یا ہمسر اور برابری، ایکول ہونا۔ جب آپ کسی چیز کو تولتے ہیں ترازو میں، تکڑی میں، تو وہ کیا ہے، برابر جب ہوتی ہے تو تبھی ہم چیز خریدتے ہیں نا، برابر۔ یہ برابر لیول پہ اللہ کی ذات کسی کے ساتھ نہیں ہے، سارے اس سے نیچے ہیں، اس سے کم ہیں، سارے اس کی مخلوق ہیں، واحد وہ خالق ہے، وہ مالک ہے، اور وہ آقا اور رب ہے، اس کے برابر نہیں ہے کوئی۔ تو دیکھیں احادن، اچھا چلے احادن پہ ہم بعد میں بات کرتے ہیں، کفوف کی دوبارہ بات کرتے ہیں، ہمسر اور برابری، یہی میں نے ترازو والی بات کی ہے نا، ترازو تو یہ برابر ہوتا ہے، پھر برابری کی بات کی جاتی ہے۔ کفوف کا معنی یاد رکھنے کے لیے ایک حوالہ یاد کر لیں۔ جب رشتہ طے کرتے ہیں نا تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا ہے کہ لڑکی اور لڑکے کے خاندان میں ان دونوں کے حالات اور واقعات میں کفوف کا خیال رکھیں، کفوف کا۔
تو یہ کفو وہی ہے، برابری، ہمسری، کہ لڑکی کا خاندان لڑکے کا خاندان تقریباً ایک جیسے ہوں، ان میں بہت زیادہ فرق نہیں ہونا چاہیے، بہت امیر بہت غریب، کوئی ایک بہت امیر ہے تو دوسرا بہت غریب ہے، کوئی ایک غیر مسلم ہے تو ایک مسلمان ہے، یا ایک بہت پڑھا لکھا ہے تو دوسرے نے پڑھا ہوا کچھ نہیں ہے، وغیرہ وغیرہ۔ تو یہ رشتے طے کرتے ہوئے بھی کفو کو دیکھنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہے احدن کا لفظ، یہ ہم نے پہلی آیت میں بھی پڑھا تھا، قل هو اللہ احد، وہاں ہم نے کہا تھا کہہ دو وہ اللہ ایک ہے۔ اب یہاں ہم کہہ رہے ہیں کوئی، ٹھیک ہے، یعنی یہاں بھی ویسے تو مطلب ایک ہی ہے، اور کوئی ایک بھی اس کا ہمسر نہیں، ٹھیک ہے، اور نہیں ہے اس کا ہمسر کوئی، یعنی کوئی ایک اس کا ہمسر نہیں ہے۔ قل هو اللہ احد، ایک یعنی صرف اللہ کے لیے، اور ولم یکن لہ کفوا احد، کوئی منفی معنوں میں جب آئے گا تو احد کا مطلب کوئی۔ اب اس بات پہ غور کریں، ہم نے کیا بھی پڑھا کہ اس کا کوئی ہمسر نہیں ہے۔ اللہ کی عظمت ایسی ہے کہ دور دور تک کوئی بھی ویسا نظر نہیں آتا، نہ ذات میں، نہ صفات میں، نہ حقوق میں، نہ اختیارات میں، ٹھیک ہے۔ تو یہ سارے وہ معاملات ہیں جن میں اللہ کی ذات اپنی شان میں الگ ہے، اور اس کے جیسی شان اور کسی کی ہے نہیں۔ اب یہ بات آپ اس پہ کو سوچیں کہ کیا میرے ذہن میں کوئی اور بھی ہے جس سے میں ڈرتا ہوں، جس سے مجھے امیدیں ہیں، جس کو میں طاقتور سمجھتا ہوں؟ خدا نہ خواستہ اگر ہمارے دل میں کوئی ایسی بات ہے نا، تو اس کا مطلب ہے یہ شرک ہے۔ ہم نے ابھی تو سیکھ لیا کہ اس جیسا کوئی نہیں ہے، وہ بے نیاز ہے، وہ باپ نہیں ہے، وہ بیٹا نہیں ہے، اس کے برابر کوئی نہیں ہے، تو پھر ہم کسی اور سے امیدیں کیوں رکھیں، کسی اور کو طاقتور کیوں سمجھیں، کسی اور سے کیوں ڈریں؟ اس ضمن میں پھر آپ دعا کریں، اے اللہ تو میرے لیے کافی ہو جا، یعنی میری حفاظت کر اور میری ضرورتوں کو پورا کر دے۔ اب اس کو دہرائیں سارے، لم یکن اور نہیں ولم یکن اور نہیں لہو اس اس کا کا کفوا کفوا کا ہمسر ہمسر احد 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 کوئی، اور اس کا کوئی ہمسر نہیں ہے۔ جزاک اللہ۔ چلیں جی آگے چلتے ہیں۔ ایک صحابی کا واقعہ ہے، یہ صورت اتنی اچھی ہے، اتنی مزے کی ہے، اتنی خوبصورت ہے، چھوٹی سی بھی ہے لیکن بہت جامع ہے نا۔ ایک صحابی کی بات ہے کہ صحابی اس صورت کو ہر رکعت میں پڑھا کرتے تھے، یعنی کوئی اور صورت بھی پڑھتے تھے سورہ فاتحہ کے بعد، لیکن پھر سورہ اخلاص بھی ضرور پڑھا کرتے تھے، ہر رکعت میں پڑھا کرتے تھے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی نے بتایا، آپ نے ان صحابی سے پوچھا کہ تم ہر رکعت میں سورہ اخلاص بھی کیوں پڑھتے ہو؟ تو انہوں نے فرمایا مجھے اس صورت سے بہت محبت ہے۔ دیکھیں کبھی ہم نے سوچا کہ ہمیں قرآن کی کسی صورت سے بہت محبت بھی ہو سکتی ہے؟ اصل میں انہیں اس لیے محبت ہوئی، انہیں یہ بات سمجھ آ گئی تھی۔ جب چیز سمجھ میں آ جائے، آپ اس کو دل سے قبول کر لیں تو پھر اس کے ساتھ تعلق بھی بن جاتا ہے۔ تو ان صحابی کا اتنا گہرا تعلق تھا کہ وہ کہتے تھے مجھے یہ صورت پسند بہت ہے، محبت اتنی ہے کہ میں اسے ہر رکعت میں پڑھے بغیر رہ نہیں سکتا۔ تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس صورت سے تمہاری محبت نے تمہیں جنت میں داخل کر دیا، یعنی صرف ہر رکعت میں محبت کے ساتھ پڑھنے کی وجہ سے ان صحابی کے لیے جنت کی بشارت۔ ہم بھی سورہ اخلاص اکثر پڑھتے ہیں، لیکن ہم اکثر پتہ کیوں پڑھتے ہیں؟ چھوٹی سی ہے، جلدی پڑھی جاتی ہے، نماز جلدی ختم ہو جاتی ہے نا؟ لیکن وہ صحابی جو ہے نا وہ محبت کی وجہ سے پڑھتے تھے، اور وہ جنت میں اس محبت کی وجہ سے داخل کیے جائیں گے۔ تو یہاں نوٹ ہے کہ اگر ہمیں بھی اس صورت سے محبت ہو جائے، غور کریں ذرا، تو پھر انشاءاللہ ہم بھی جنت میں جائیں گے نا۔ تو اس صورت سے محبت کریں، اسے پڑھیں۔ کیسے؟ جیسے آپ کسی سے پہلی بار ملتے ہیں تو آپ کیسے متاثر ہوتے ہیں، یعنی یہاں تو واقعی اللہ کا بہت بڑا خوبصورت سا تعارف دیا گیا نا کہ وہ ایک ہے، وہ بے نیاز ہے، وہ باپ نہیں ہے، وہ بیٹا نہیں ہے، وہ کسی کے جیسا نہیں ہے، اللہ کی خصوصیات ہیں اس میں۔ تو اس طرح یہ غور کریں تو پھر اللہ سے محبت ہوتی ہے، اور پھر اس صورت سے بھی محبت ہوتی ہے۔ اچھا جی،
ولم یکن لہ کفوا احد، وہی بات آ گئی کہ اس کے جیسا کوئی نہیں ہے، معاف کرنے والا، ضرورت پوری کرنے والا، محبت سے خیال کرنے والا، اور باقی بھی تمام اسماء الحسنی اللہ تعالیٰ کے جتنے نام ہیں، 99 نام، ہر صف میں اس کے جیسا کوئی نہیں ہے، پہلے بھی نہیں تھا، اب بھی نہیں ہے، آئندہ بھی نہیں ہوگا۔ محبت سے اس صورت کو بار بار پڑھنے کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ شرک کی اور دوسری گمراہیوں کی گندگی اور گمراہی پر غور کریں اور اللہ کا شکر ادا کیجئے کہ اس نے صاف، پاک اور سچی بات ہم تک پہنچا دی کہ اس کائنات کا مالک کون ہے، کیسا ہے، اور وہ ہم سے کیا چاہتا ہے۔ اگر خدا نہ خواستہ مجھے یہ پیغام نہ ملتا، سورہ اخلاص کے بارے میں مجھے نہ پتا ہوتا، خدا نہ خواستہ میں مسلمان نہ ہوتی، تو میں خیالات کی گندگی اور گمراہی کے ڈھیر میں لڑتی رہتی، پریشان رہتی نا۔ اس لیے کوشش کریں کہ توحید کی اس صورت کو پڑھتے وقت دل شوق سے، محبت سے اور عظمت سے بھرا ہوا ہو، اور اللہ کے اس پیغام کو دوسروں تک پھیلانے، پہنچانے کا پلان بھی بنائیں کہ جو نعمت مجھے اور آپ کو مل گئی کہ آج ہم نے اس صورت کو سمجھ لیا، یہ نعمت دوسروں کو بھی ملنی چاہیے۔ اچھا جی، اب 1 منٹ کی بریک ہے، آپ نے اس بریک میں کوئی سوال کرنا ہے تو آپ کر سکتے ہیں۔ کوئی سوال نہیں پوچھنا آپ نے؟ جی نہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آئیے قرآن سمجھیں آسان طریقے سے۔ حصہ اول ہے نماز کے۔ اب ہم سیکھیں گے 11B کے سبق۔ 11B میں ہم نے کیا سیکھنا ہے؟ گرامر، اور گرامر میں ہم نے کیا سیکھنا ہے؟ فعل ماضی، زارابا، سامیہ، علیمہ اور عاملہ جیسے افعال۔ تو یہ گرامر کا حصہ ہے، تو گرامر ہم کس کے ساتھ کرتے ہیں؟ TPI سنیے دیکھیے ٹی پی آئی۔ تو ٹی پی آئی کیا ہوتا ٹوٹل ہے؟ فزیکل انٹرنیٹ۔ ہاں، ٹوٹل ٹوٹل فزیکل انٹرنیٹ سنیے دیکھیے سوچیے بولیے بتائیے کیسے کیجیے مل کر۔ ہاں، شاباش۔ چلے جی، یہ تو آپ کو بہت اچھی طرح یاد ہو گیا ہوگا کہ ٹی پی آئی یہ ہوتی ہے، یہ 7 سٹیپ۔ اچھی بات ہے۔ لفظ، آپ لفظ سیکھ رہی ہیں نا گرامر میں؟ لفظ کی 3 قسمیں ہوتی ہیں، کون کون سی؟ سارے بتائیں، ایک یہ، دوسری اسم، فعل، اسم، فعل، حرف۔ ٹھیک ہے۔ تو اسم جو ہوتا ہے وہ کسی کا نام ہوتا ہے، کسی کی صفت ہوتی ہے، اور اسم کی پہچان ہوتی ہے کہ اس کے شروع میں یا تو ال آتا ہے یا اس کے آخر میں 2 زبر 2 زیر 2 پیش آتی ہے، یا واو نون آتا ہے، یا نون آتا ہے، یا الف تا آتی ہے، یا گول تا آتی ہے۔ اور جو فعل ہوتا ہے وہ کیا ہے؟ اس سے کسی کام کے ہونے یا کرنے کا پتہ چلتا ہے۔ اور حرف جو ہے وہ اسم اور فعل کو آپس میں ملاتا ہے، جملے کو مکمل کرتا ہے، اور اگر یہ نہ ہو کسی جملے میں تو پھر جملے کی سمجھ نہیں آتی نا، تو حرف بھی بڑا ضروری ہوتا ہے۔ ایک تھوڑا سا ریویژن کر لیتے ہیں، ہم نے کس طرح کی چیزیں سیکھی ہوئی ہیں۔ ہم نے اسم کو اسم ضمیر کے ساتھ جوڑ کر اور ٹیبل بنانے، اور پھر یہ دیکھیں یہ بھی، پھر ہم نے حرف کو اسم کے ساتھ یا اسم ضمیر کے ساتھ جوڑ کر بولنے کا طریقہ سیکھا، پھر ہم نے فعل سیکھنا شروع کر دیا۔ تو اب ذرا سارے مل کر یہ والا ٹیبل دہرائے میرے ساتھ، کتاب والا۔ ابوہ کتابہم کتاب کتاب ہو کتاب کتاب کا کتابی کتابکم کتابنا۔ کتابوں کا کتابی کتابکم۔ شاباش شاباش، جزاک۔ تو دیکھیں اس کا مطلب کیا بنتا ہے؟ اس کی کتاب، ان سب کی کتاب، آپ کی کتاب، میری کتاب، آپ سب کی کتاب، ہم سب کی کتاب۔ ٹھیک ہے، آگے آگے یہ والا ٹیبل، منہ، دیکھیں منہ، اس سے، اب سارے مل کر دہرائیں اس ٹیبل کو، منہ، انی منکم منی من کا کیا ہو گیا؟ من ہو من ہم من کا منی منکم من۔
दोबारा पढ़ें जी, ये मुश्किल है, सामने तो लिखा हुआ है, आपने सीखा भी हुआ है, बोल क्यों नहीं रहे हैं? मिन्ना। अच्छा जी। आगे है ये आखिरी चीज जो हम आजकल सीख रहे हैं, वो क्या था? फ़अला, काम, काम सीखा। ये देखिए, ये इसम सीखा। फअलू, फअलता, फअलतू, फअलना। वेरी गुड, जज़ाकल्लाह। तो देखिए, ये सबसे पहले हमने इसम सीखा था, फिर हमने हर्फ सीखने शुरू किए, फिर हमने फेल सीखने शुरू किए। तो अब हम फेल पे हैं। फेल क्या होता है? वर्ब। तो अक्सर फेल जो है अरबी में वो 3 हरूफ से मिलकर बनते हैं, जैसे फा, आइन और लाम को जोड़ दे तो ये एक पूरा काम बन जाता है। इसी तरह नीचे जो मिसालें हैं आपके, तो ये। लेकिन आगे देखिए, जैसे आपने कहा लफ्ज की 3 किस्में होती हैं, इसम, फेल, हर्फ। इसी तरह वो जो फेल है ना, फेल की भी आगे से 3 किस्में होती हैं, माजी, मुजारे और अमर। माजी, फेले अमर, फेले हाँ, फेले माजी क्या होता है? जो हो गया। फेले मुजारे क्या गया। होता है? जो अभी तक हुआ जो अभी तक नहीं, नहीं हो रहा हुआ, है, यानी आएगा। हो रहा है। और फेले अमर हुक्म देना या गुजारिश हुक्म करना। देना या गुजारिश करना। ये दोनों फेल तो हम बाद में सीखेंगे। आजकल हम वो सीख रहे हैं जिसे हम कहते हैं फेले माजी, माजी। यानी वो काम जो पहले हो चुका हो, जो हो गया हो। तो अब इसको जरा सारे, अब मैं, अच्छा नहीं, एक मिनट, अभी ऐसे नहीं दोहराना। अर रहीम कॉम्प्लेक्स से कोई हैंड रेज करे। नहीं। हाँ जी बच्चे, आप करवाओ फाला वाला टेबल। फाला उसने किया, फालू उन सब ने किया, फालतू आपको नहीं है कि मैं वो बस कर रहे हैं। फालतू आप सब ने किया, फालना हम सब ने किया। शाबाश, जजाकल्ला, बहुत अच्छा करवाया जी। ठीक है, अब हल फाला, इसका सारे मेरे साथ मिलके जवाब दें। नाम, नाम फाला, हल फालू, नाम फालू, नाम फअलू, फालता, नाम नाम फअलतू, नाम फालना। जी हाँ, हम सब ने किया। और इसी तरह आपने खैरून और खैरन वाला कॉन्सेप्ट सीखा पिछली क्लास में कि असली हालत 2 पेश वाली होती है। इसम की असली हालत कौन सी होती है? 2 पेश वाली। और इसम की बदली हुई हालत कौन सी होती है? 2 जबर या 2 जेर वाली। तो असली हालत का मतलब है सब्जेक्ट, यानी वो काम खुद कर रहा होता है। ठीक है, और ये जो होता है ना, बदली हुई हालत, इस पे असर पड़ रहा होता है, काम का असर पड़ रहा होता है। जैसे हम कहें हल फाला खैरन, तो इसका मतलब वो होता है क्या? उसने भलाई की, यानी भलाई के ऊपर असर है। क्या असर है? कि वो काम उस किया जा रहा है ना, उसके वो भलाई की जा रही है। इस तरह के मैनी में हम इसे खैरुन नहीं कह सकते। ठीक है, हल फाला खैरा, आप सब जवाब दें अरबी में। नाम फाला खैरा, हल फालू खैरा, हल फालता खैरा, नाम फालतू खैरा, हल फालतुम खैरा। हम फालना खैरा। शाबाश, चले जी आगे। आज का सबक है, नए अल्फाज हैं। ज़राबा, उसने मारा। सामिया, उसने सुना। अलीमा, इल्म से है, उसने जाना। आमिला, अमल से है, उसने अमल किया। ठीक है, तो अब हम देखेंगे एक लफ्ज, ये जो जराबा वाला लफ्ज है ना, जराबा वाला, ये एक शक्ल में आता है जर्ब। अकेला हो तो उसका मतलब होता है मारना, और अगर जर्ब के साथ मिसाल का लफ्ज हो किसी भी शक्ल में, तो उसका मतलब होता है उसने मिसाल बयान की। साल भी आ अभी गए। आपने मिसाल बयान की वाले पे नहीं प्रैक्टिस करनी है, प्रैक्टिस ना ये मारने वाले लफ्ज पे। जराबा अभी हम मारेंगे, मार धाड़ करेंगे। ठीक है, तो क्या है, मैं अभी आपको खुद सिखाती हूँ, बाद में फिर आपने करना है। ठीक है, ज़राबा, उसने मारा। उसने मारा, ज़राबू, उन सब ने मारा। देखिए, इस ज़राबा के साथ असल हुरूफ क्या है? ज़्वाद, रा, बा। अगर इसके साथ आप वाव अलिफ ऐड कर देना तो ये जमा हो जाएगी। ज़राबा, उसने मारा। ज़राबू, उन सब ने मारा। ज़रब ता, ता का जवाब है आप। एक ज़रबता, आपने मारा। ज़रब तू, आपने मैंने मारा। मारा। तू का मतलब है मैं, तो ज़रब तो तू, मैंने मैंने मारा। मारा।
ضرب تم آپ سب نے مارا. آپ یہ سب تم نے ہے نا یہ مارا. آپ سب. میڈم تیری آواز کو نہیں آتی. ضرب تم آپ سب نے مارا. ضرب نا ہم سب نے مارا. ٹھیک ہے. ضربا اس نے مارا. ضربو ان سب نے مارا. ضربتا مارا آپ نے مارا. آپ نے ضرب تم مارا نے مارا. میں نے ضرب مارا آپ سب ہم نے سب مارا. نے مارا ضربنا ہم ہم سب سب نے نے مارا. مارا. ضربا ضربو ضربتا ضربتم ضربتم ضربنا. ضربا ضربو ضربتا ضربتم ضربتم ضربنا. اب یہ آپ میں سے کسی نے کروانا ہے. پہلے الرحیم کمپلیکس نے کروایا تھا. اب جی الرحمان میں کمپلیکس میں سے کوئی ہینڈ ریز کرے. الرحمان کمپلیکس. پھر بٹی گئی ہے. ضربا اس نے مارا. ضربو ان سب نے مارا. ایک ضربا منٹ. اس نے مارا. ضربو ان سب نے مارا. ضربتا آپ نے مارا. ضربتو میں نے مارا. ضربتم آپ سب نے مارا. ضربنا ہم سب نے مارا. شاباش جزاک اللہ. اچھا جی اب یہ ڈائلوگ میرے ساتھ ساروں نے مل کے کرنا ہے. حل ضربا کیا اس نے مارا. آپ جواب دیں گے ما ضربا اس نے نہیں مارا. ٹھیک ہے. آگے ہے حل ضربو. ما ضربو. حل ضربتا. ما ضربنا. حل ضربتم. ما ضربنا. شاباش ما ضربنا. یعنی حل ضربتم کیا آپ سب نے مارا. ما ضربنا ہم سب نے نہیں مارا. مارنا اچھی بات نہیں نا اس لیے ہم نہیں کہہ رہے ہیں. ویسے اگر کسی کو واقعی مارنے والی بات ہو ہاں والی بات ہو تو آپ ماں کی بجائے کہیں گے نعم. نعم ضربنا جی ہاں ہم سب نے مارا. تو اب دیکھیں کس کو مارا. کسی کو مار پڑتی بھی ہے نا اور کوئی مارنے والا بھی ہوتا ہے. تو اگر زیدن ہوگا نا زیدن دو پیش کے ساتھ تو وہ ہوگا مارنے والا. زید مار رہا ہے پٹائی کر رہا ہے. لیکن زیدن ہوگا نا دو زبر کے ساتھ یا زیدن ہوگا دو زیر کے ساتھ تو یہاں زید کو مار پڑے گی. زید مار کھا رہا ہوگا کیونکہ اس کے اوپر مار کا اثر پڑتا ہے. تو زیدن اور زیدن کا فرق آپ نے ذہن میں رکھنا ہے. یہ دیکھیں زیدن یہاں سب میں زیدن لکھا ہوا ہے یعنی ان سب میں بےچارے زید کو مارنے کی بات ہو رہی ہے. ویسے ایٹ دی اینڈ ہیپی اینڈنگ ہوگی زید کو مار پڑے گی نہیں کیونکہ ہم کہیں گے نہیں 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 نہیں. حل ضربا زیدہ کیا اس نے زید کو مارا. اس نے جو ہے نا وہ ہمیں نہیں پتا کون ہے. کوئی ہے اس حل ضربا کیا اس نے مارا کس کو. زیدن زید کو. کیا اس نے زید کو مارا. ہم کہیں گے ما ضربا زیدہ اس نے زید کو نہیں مارا. اچھا اب آپ جواب دیں. حل ضربو زیدہ. ما ضربا زید. حل ضربتا زیدہ. ما ما ضربا ضربو زیدن. ما ضرب تو زیدہ. ٹھیک ہے میں نے زید کو نہیں مارا. اچھا حل ضرب تم زیدہ. ضربت زید. ما ضربنا زیدن. ہاں ما ضربنا زیدہ. میں نے آپ سے پوچھا کیا آپ سب نے زید کو مارا تھا. آپ سب نے جواب دیا نہیں ہم سب نے زید کو نہیں مارا. تو یہ جو زید کو والا ترجمہ ہم کر رہے ہیں نا یہ دو زبروں کی وجہ سے کر رہے ہیں. اگر یہ دو زبریں یا دو زیریں ہوں تو ہم ترجمہ کو کریں گے. زید کو مارا زید کو مار پڑی. اچھا جی اب اگلا فعل ہے. زارابا کی پریکٹس ہو گئی. اب سامیہ کی باری. سامیہ کا مطلب ہوتا ہے اس نے سنا. یہ لفظ ہم پہلے ہی سیکھ چکے ہیں. آج گرامر میں سیکھ رہے ہیں. ہم قرآن کے حصے میں پہلے ہی سیکھ چکے ہیں. کب جب ہم نماز کا سبق سیکھ رہے تھے ہم نے کہا تھا سامی اللہ لمن حمدہ. رکوع سے اٹھنے کے بعد اس نے اللہ نے سن لی اس کی جس نے اس کی تعریف کی. تو یہ وہی والا لفظ سامیہ. آج ہم سیکھیں گے سامیہ کا ٹیبل. سامیہ اس نے سنا. اس نے سنا. سامی ان سب نے سنا. سمعتا آپ نے. آپ نے سنا. سمعتو میں نے سنا. میں نے سنا. سمعتم آپ سب نے آپ سب نے سنا. سمعنا ہم سب نے سنا. ہم سب نے سنا. سمع سمعو سمعتا سمعتو سمعتم سمعنا. سمع سمعو سمعتا سمعتو سمعتم سمعنا. سنا. آپ نے سمجھ آ گئی. اب آپ سب کریں گے. ٹھہریں. الکریم سینٹر. الکریم سینٹر سے کوئی ہینڈ ریز کرے. ہاں جی آپ کروائیں سسٹر. سامیہ اس نے سنا. سامیہ ان سب نے سنا. ان سب نے سنا. سمیتو آپ نے سنا. سمیتو میں نے سنا. سمیتم آپ سب نے سنا. سمینا ہم سب نے سنا. ٹھیک ہے تو یہ پریکٹس ہو گئی. اب یہاں پہ جواب سب نے دینا.
हल सामिया, क्या उसने सुना? हम सामिया, नाम सामिया, जी हाँ उसने सुना। हल सामिउ, नाम सामिउ, हल सामियता, नाम सामियातु, हल सामियतुम, नाम समय तो नाम समय ना। ठीक है, अब देखें यहाँ नाम नाम आना शुरू हो गया, यहाँ माँ नहीं आ रहा। क्यों? सुनना अच्छी बात है, ठीक है, लेकिन अगर कोई बात नहीं सुननी तो नाम की बजाय यहाँ हम क्या लिखेंगे? माँ। वेरी गुड, माँ। नहीं लिखना होगा माजी के लिए तो आप यहाँ पे लिखेंगे माँ, फिर तब मतलब बनेगा माँ सामिया, माँ सामिया, माँ समय तो माँ समय ना, यानी उसने नहीं सुना, उन सब ने नहीं सुना, मैंने नहीं सुना, आप सब ने नहीं सुना, वो माँ का मतलब होता है। यहाँ नाम आ गया तो नाम का मतलब है जी हाँ। अच्छा जी, अब क्या सुना? किसी चीज को सुनता है ना बंदा, ठीक है, किस चीज को सुना उसका फर्क हम आपको अब आप सिखाने लगे। वही ज़ैदुन ज़ैदन, शैउन शैअन वाला फर्क। अल कुरआनु अल कुरआना, इनके मतलब मुख्तलिफ हैं। देखने में ये लफ्ज बिल्कुल एक जैसा लग रहा है ना, कोई फर्क नहीं, लेकिन फर्क है पेश का और यहाँ पे जबर का। इसीलिए तो कहते हैं कि कुरान की एक भी जेर जबर की भी गलती आप करें तो उसका मतलब बहुत बदल जाता है। तो यहाँ देखिए, अल कुरआनू का तर्जुमा होता है कुरान ने। जैसे मैं कहूँ कुरान ने मेरी जिंदगी बदल दी, और यहाँ है अल कुरआन ना, कुरान को, कुरान को मैं रोज सुनती हूँ। ठीक है, तो ने और को से जुमले में फर्क आता है। अब ये कुरान ने जो है ना असली हालत है, ये करने वाली हालत है, यानी कुरान आपकी जिंदगी बदलता है। और कुरान ना जो है ये ऑब्जेक्ट है, इसके ऊपर असर पड़ता है, यानी आप कुरान के ऊपर कोई काम कर रहे हैं, यानी कुरान को समझ रहे हैं, सुन रहे हैं या आगे पहुंचा रहे हैं। तो अब ये क्या है? हल सामे अल कुराना, बोले समी अल कुराना, हल सामे उल कुराना। नाम सामिउ कुराना, शाबाश। हल समे अल कुराना, नाम सामिउ नाम समिअत अल कुराना, समय तुल, यहाँ तू ता का जवाब तू से आएगा। नाम समय तुल कुराना, जी हाँ मैंने कुरान सुना। हल समय तुमुल कुराना, नाम सामिया सामिनार, नाम समय नल कुराना, जी हाँ हमने कुरान सुना। अच्छा, अगला टेबल आ गया अलीमा वाला। अलीमा इल्म से है, अलीमा उसने जाना, अलीमू उन सब ने जाना, आप सबने अलिमना जाना, ना आपने जाना, आपने अलिम जाना, मैंने जाना, मैंने अलिम तुम जाना, आप आप सबने सबने जाना, जाना, अलिमना हम सब। हम सबने जाना। अब गौर से सुनिएगा और मेरे हाथों की हरकत पे भी गौर किया करें, ठीक है। अलिमा, अलिमू, अलिमता, अलिमतु, अलिमतुम, अलिमना, अलिमा, अलिमू उसने जाना, उन सब ने जाना, अलिमता, अलिम तू आपने जाना, मैंने जाना, अलिम तुम, अलिम ना आप सब ने जाना, हम सब ने जाना। अच्छा जी, अब अशकूर कॉम्प्लेक्स से अगर कोई हैंड रेस करे तो ये आलिमा वाला टेबल आप अशकूर कॉम्प्लेक्स में से कोई करवा दे। अशकूर कॉम्प्लेक्स अशकुर, डिस्कनेक्ट हो गया। अच्छा, दुरानी कॉम्प्लेक्स, दुरानी कॉम्प्लेक्स में से कोई हैंड रेस करे। अरे वो दूसरी मंगवा लेते, वो तो सही है। हाँ जी, ये जिन्होंने हैंड रेस किया हुआ है आप आलिमा वाला टेबल करवाएं जल्दी से। जी। आलिमा आलिम, सबने जाना, आवाज नहीं आ रही बच्चे, कोई भी करवा दे। अच्छा ठीक है, उन्होंने करवाया है, मुझे कैमरे में नजर तो आया है लेकिन आवाज कम थी। चले, ये यूसुफ अली किस सेंटर का नाम है? यूसुफ अली यूसुफ अली नाम से जो भी है ना, इस सेंटर में से कोई ये वाला टेबल करवाए। जी मैम। आलिमा उसने जाना, आलिमू उन सब ने जाना, मैं अलिम तू आपने जाना, अलिम तू मैंने जाना, अलिम तुम आप सब ने जाना, अलिमना हम सब ने जाना। शाबाश।
لیکن یہ جو علم تا والا لفظ ہے نا، یہ تا بولنا ہے، ٹھیک ہے؟ علم تا آپ نے جانا، علم تو میں نے جانا. چلے جی ٹھیک ہے، آپ نے بھی کروا لیا. الشکور کمپلیکس دوبارہ آ گیا. چلے اب اگلی بار اگلا والا ٹیبل آپ کروائیں گے. آگے چلتے ہیں، عاملہ کا ٹیبل. ٹھیک ہے، تو یہ عاملہ عمل سے ہے، اس نے کام کیا. ٹھیک ہے، عاملہ جس نے عمل کیا. عاملو ان سب نے عمل کیا. عملتا آپ نے عمل کیا. عملتو میں نے عمل کیا. عملتم آپ سب نے عمل کیا. عملنا ہم سب نے. عاملہ، عملو، عملتا، عملتو، عملتم، عملنا. عاملہ، عملو، عملتا، عملتو، عملتم، عملنا. تو یہ علم اور عمل میں فرق ہے، یہ آپ نے ذرا نا دھیان سے لکھنا ہے، دھیان سے بولنا ہے، اور اس کا معنی بھی الگ الگ ہے، معنی بھی یاد رکھنا ہے. ٹھیک ہے، تو اب عاملہ والا ٹیبل الشکور کمپلیکس سے کوئی ہینڈ ریز کرے اور وہ کروائیں. اپنا مائک بھی آن کر لیجئے گا. بیٹا آپ کا مائک آف ہے. ہاں شاباش، کرواؤ. شاباش شاباش، ٹھیک ہے. آپ کی آواز بہت کم آئی ہے، لیکن اشارے آپ نے بالکل ٹھیک کیے. شاباش. اچھا جی، یہ اب آپ کا سبق مکمل ہو گیا. آپ نے 4 افعال کی پریکٹس کی ہے. اب نقطۂ تعلیم دیکھ لیتے ہیں. چوتھا ہوم ورک ہوتا ہے کتاب سے پڑھنے کا. تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چونکہ قرآن کے معلم بنا کر بھیجے گئے تھے، اور کیا ہم بھی یہ نہیں چاہتے کہ ہم ان کے اسٹوڈنٹس بنیں؟ تو آج ہم ان کے اسٹوڈنٹ کیسے بن سکتے ہیں؟ ایسے بن سکتے ہیں کہ جو انہوں نے سکھایا ہم وہ خود بھی سیکھیں اور دوسروں کو بھی سکھائیں. حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کہتے ہوئے سنا ہے. آپ نے فرمایا جو شخص علم کی تلاش میں نکلتا ہے، آپ اس وقت علم کی تلاش میں نکلی ہوئی ہیں گھر سے، ٹھیک ہے؟ جو شخص علم کی تلاش میں نکلتا ہے، اللہ اس کے لیے جنت کا راستہ آسان کر دیتے ہیں، اور فرشتے علم حاصل کرنے والے کے لیے اپنے پر بچھا دیتے ہیں اس کام کی خوشی میں جو وہ کر رہا ہے. اب ذرا امیجن کریں، آپ سب اس وقت علم کے راستے پہ ہیں نا، تو انشاءاللہ ہمارے لیے جنت کا راستہ آسان ہے. آپ سب علم حاصل کرنے کلاس میں بیٹھے ہیں نا، تو آپ ذرا امیجن کریں اس وقت فرشتے ہم سب کے اوپر اپنے پر بچھا کر کھڑے ہیں، ہم ان کے سائے میں ہیں فرشتوں کے. تو کتنی خوبصورت حدیث ہے، اور علم حاصل کرنا کتنی فضیلت کی بات ہے. تو آپ کتاب سے پڑھیں، علم حاصل کریں. کورس کی کتاب کو کم از کم روزانہ آپ 10 منٹ دیں، اس کو کھول کے پڑھا کریں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا تھا کہ تم میں سے بہترین وہ ہے جو قرآن سیکھے اور دوسروں کو سکھائے. اس لیے چوتھا ہوم ورک جو ہے وہ ہم نے کتاب کو پڑھنے کا لکھا ہوتا ہے کہ اس کورس کی کتاب کو روزانہ 10 منٹ آپ پڑھیں، اور پھر یہ دعا کریں کہ اللہ ہمیں بہترین میں شامل کر. الحمدللہ ہم نے 11ویں کلاس مکمل کی. آپ نے آج تک 131 الفاظ سیکھ، قرآن میں 30,797 دفعہ آئے ہیں. اور 11ویں کلاس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے کورس کا ہاف سے زیادہ آپ نے پڑھ لیا، مڈ ہو گیا ہے. ٹھیک ہے، مڈ ویسے تقریباً 10ویں کلاس میں ہو جاتا ہے، 11ویں کلاس میں تھوڑا سا زیادہ پڑھتے ہیں. تو 11ویں کلاس کے بعد آپ کا امتحان ہوا کرتا ہے پچھلے اسباق کا. تو اب انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم آپ کی جو بھی عید کے بعد جوائننگ ہوگی تو آپ کا مڈ کوئز ہوگا. آپ نے کوئز دینا ہے، اس سے پہلے آپ نے محنت کرنی ہے، پڑھنا ہے. جو سبق ملے ہیں آپ ان کو پڑھیں، بار بار دہرائیں، یاد کریں، ہوم ورک کریں، ورک بک کا کام کریں. آپ کی خود بخود تیاری ہو جائے گی. ایک بات یاد رکھیے گا، مڈ کوئز کی تیاری کے لیے بہترین نسخہ یہ ہے کہ آپ اپنے سارے ہوم ورک مکمل کریں اور آپ اپنی ورک بک مکمل کریں 11ویں سبق تک. آپ کی خود بخود تیاری ہو جائے گی مڈ کوئز کی. تو اب اس کلاس کے بعد آپ کا مڈ کوئز ہی ہونا ہے، اور اس کے بعد پھر ہم جون کے شروع میں اپنی آگے سے سلسلہ شروع کریں گے 12ویں کلاس کا. ٹھیک ہے، تو یہ آپ کے ریمائنڈرز ہیں، ان کو زندگی کا حصہ بنائیں، روز استعمال کریں، اور جو آپ نے سیکھا ہے اسے دوسروں کو سکھائیں. اس کا آپ کو خود فائدہ ہوگا. ٹیچر بننے کے لیے ٹریننگ چاہیے تو آپ کو ہم ٹریننگ بھی دیں گے.
اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ہمیں قرآن کو پڑھنے، سمجھنے، غور کرنے، یاد کرنے، عمل کرنے اور پھیلانے کی توفیق دے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔